اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں بہت عرصے بعد آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ یا ویڈیو آپ کے سامنے کچھ گزارشات اس میں رکھ رہا ہوں، اور وہ ہے احتساب کے حوالے سے۔ ویسے تو یہ مضمون بہت بڑا ہے، لیکن ہم اس کو صرف سمجھنے کے لیے اس کی ابتدائی چیزوں کو ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں۔ میرے مطابق جو چیزیں ہیں میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان کی نیک نیت، یعنی اس کام کے لیے صحیح نیت، پکا ارادہ اور مسلسل محنت، یہ چیز خود بخود رنگ لاتی ہے، آپ کے اہداف کے حصول کو مضبوط اور آسان کرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ احتساب کوئی مشکل کام نہیں ہے، لہذا اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے نیت چاہیے، صاف نیت۔ صاف نیت، ہر چیز کی جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اس کے کچھ علامات ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ میں کہوں میرا تو بہت عشق ہے، سب کا عشق ہوتا ہے، سب کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب عاشق ہے۔ تو ہم پھر علامات کو دیکھتے ہیں کہ علامات کیا ہیں۔ صرف یہ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ علامات کیا ہیں۔ ایک شخص ہے، آپ اس کو چونڈی لگاتے ہیں، وہ ہٹے گا، چیخے گا، اچھلے گا، وہاں سے ہٹے گا، ہاتھ سے روکے گا۔ یہ علامات ہیں کہ اس کو درد ہو رہا ہے اور اس کو واقعی چونڈی لگ رہی ہے۔ اگر ایک شخص نہ ہل رہا ہے، نہ جل رہا ہے، نہ اس کو روک رہا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ شور کر رہا ہے، نہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چونٹی مت لگاؤ، وہ اپنے کسی اور کام میں مصروف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو وہ درد نہیں ہو رہا۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی درد ہو رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جھوٹ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ میں سارا دن شراب پیوں، سارا دن حرام کاریاں کروں اور پھر کہوں میں عاشق رسول ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عشق کے نام پہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت احتساب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری ویڈیو میں اس حوالے سے بناؤں گا، ٹھیک ہے، اس میں یہی باتیں اور کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب احتساب کے لیے کئی ضروری اقدامات ہیں، جن میں چند درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے احتساب کے لیے خاص نظام ہونا چاہیے۔ خاص نظام، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ برف جمانے کے لیے برف کی جمانے کا نظام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہیٹر پہ رکھا ہوا ہو پانی اور آپ کہیں برف جم جائے، کبھی بھی نہیں جمے گا، ٹھیک ہے؟ یا آپ نے روم ٹمپریچر پہ رکھا ہو، کمرے کی درجہ حرارت پہ، تب بھی نہیں جمے گا۔ جو مکمل غیر جانبدار نظام ہو اور غیر جانبدار ایماندار اور ماہر لوگوں کے ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ احتساب سب سے پہلے خود سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ اس کی سخت ترین گرفت، یہ تیسرے نمبر پہ چیز ہونی چاہیے، خود احتساب کرنے والوں اور اس کو نافذ کرنے والوں پر ہونا چاہیے۔ پھر یہ جرم کی طرف بڑھتا ہے اور مجرم سے ہوتا ہوا منطقی انجام، جزا اور سزا تک پہنچتا ہے۔ یہ ہوگا تو تاکہ یہ پھر پکا اور مضبوط گرفت کا حامل ہو۔ اگر ریس کے اندر ریس کا گھوڑا ہی نہ چلے، بھاگے نہ، اس کے قابل ہی نہ ہو، وہ خود ہی رک رہا ہو، گھاس چرنے، اپنے پیٹ کے پیچھے گھاس چرنے جانے کی کوشش کر رہا ہو، تو وہ ریس کیسے جیتے گا؟ ریس تو چند منٹوں کا کام ہوتا ہے، اس نے تو فوراً کرنا ہے۔ اگر وہ ڈیلے کرے گا تو وہ تو سب کچھ نکل جائے گا ہاتھ سے، سارا نظام۔ تو اس لیے اس ادارے کے لوگوں کا بھی
مضبوط احتساب، اور میں آگے بتاؤں گا کہ کیسے مضبوط ہونا چاہیے. صرف اشارے دوں گا. جو حقیقی عدل و انصاف کو تیز ترک کرتا ہے یہ چیزیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے بتائی ہیں. احتساب کرنے والوں اور نافذہ کا احتساب جزا اور سزا اتنا خودکار اور تیز تر ہونا چاہیے کہ کسی کی شکایت سے پہلے کام کرے اور شکایت کی ضرورت ہی نہ پڑے. ان کے خلاف کیونکہ اگر ان کے خلاف کوئی 100% جائز شکایت کرنے والے بھی اپنے اختیار جب لے کے جائیں گے تو یہ اپنے اختیارات کا نشانہ اسی شخص کو بنانا شروع کر دیں گے. یہ ہوتا ہے. پھر یہ احتساب کا ادارہ ہی جرم اور مافیا بن جاتا ہے. پھر جب یہ اپنا بندہ شروع کر جاتے ہیں اور یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اپنا بندہ یہیں سے کھلتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنا ادارہ اپنا نہیں ہوتا، نہ بندہ اس کا اپنا ہوتا ہے نہ وہ ادارہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. کیونکہ سارے ادارے ریاست کے ہیں اور سارے ملازم بھی ریاست کے ہیں، جو کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور خدمت کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے. جبکہ یہ ملازم اپنی مرضی سے اس فرض کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے جس کا وہ معاوضہ لیتا ہے، اللہ واسطے نہیں کرتا. اور اسے یہ علم ہوتا ہے کہ وہ ریاست کا ملازم ہے. جبکہ یہ ذیلی ادارے ریاست کی ایک آؤٹ لیٹس کی طرح کام کرتے ہیں تاکہ وہ عوام کے قریب ہو کر جلدی انصاف اور جلدی جو ہے نا ان کے لیے داد رسی کر سکے. یہ اس لیے ہوتے ہیں، یہ اس بندے کے اپنے ادارے نہیں ہوتے کہ کوئی یہ میرا ادارہ ہے، میں اس کے ادارے کو یہ میرا ادارہ ہے. کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تو ادارے کسی فرقے کی طرح کام کر رہے ہیں. اگر ادارہ کیسے فرقے کی طرح کام کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا اور ایسا ہو جائے تو ایک مجرم کی طرح یہ ادارہ بذات خود صرف اپنی ذاتی مفادات، اور ان کے لوگ ظاہر بات ہے وہ لوگ ہی تو کرتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کے پیچھے کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں اور یوں ریاست کا حقیقی کام وہ رہ جاتا ہے. اب اپنی ذاتی اور گروہی مفادات کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنی ساری طاقت صرف کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ریاست کے کام کے لیے وہ جھوٹے ڈرامے، دھوکے، جھوٹ سے کام آپس میں میٹنگ کرتے ہیں کہ یہ والا ڈرامہ کریں گے، عوام جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائے گی، ہم ان کو اس طرح جو ہے نا وہ گولی دے دیں گے. اور پھر آگے اپنا نظام فوراً کرتے ہیں. اپنی تنخواہ 2 لاکھ سے 4 لاکھ کرنی ہو تو فوراً سائن کرتے ہیں، فوراً اپروو کرتے ہیں. لیکن جب عوام کی طرف اتنا ہی اس سے آدھا بھی پیسہ لگانا تو کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. اسی وجہ سے پھر ریاست نیچے جاتی ہے اور وہ لوگ دن بدن اوپر جاتے ہیں، اور پھر ان کے امریکہ میں فیکٹریاں لگ جاتی ہیں اور کمپنیاں بن جاتی ہیں، اور برطانیہ میں کیوں ان کو پتہ یہاں سے انہوں نے غبن کیا ہے، کیوں وہ اپنے ملک کی مال کو لے جا کے ادھر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی امیر ملک ہے، جن کا آلریڈی ہزاروں اور لاکھوں گنا زیادہ جی ڈی پی ہے، زیادہ بزنس ہے، زیادہ کمائی ہے. ان میں جا کے کیسے انویسٹمنٹ؟ ان کو یہ سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ملک کو نہیں دے رہے ہوتے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں تو انہوں نے چوری کی ہوئی ہے. کوئی سوال اٹھا دے گا کہ یہ کس لیے بھائی؟ تو جتنے عرصہ یہ چھپا رہے. میں ان لوگوں کے ساتھ عملی طور پہ، میں یہ ویسے باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت ڈیٹیل ہے میرے پاس، لیکن میں ویسے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. میں عملی طور پہ ان کے قریب بیٹھا ہوں، بہت عرصے تک قریب بیٹھا ہوں، ان کی ہر بات کو، ہر چال کو، ہر طریقے کو سمجھتا ہوں کہ کس طرح اپنے چوروں کا اور ڈاکوں کا دفاع کرتے ہیں سارے مل کر. تو اس لیے میرے بھائیوں بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر ضرورت ہوئی انشاءاللہ میں آگے فردر بھی اس پہ انشاءاللہ اس پہ بات کر لوں گا. لیکن یہ میں نے ایک خاکہ دیا ہے، اس کے نیچے بہت کچھ ہے. اسی کو دیکھ کر سارے نیچے پھر نظام بنائے جاتے ہیں.
یہی باتیں ذہن میں رکھ کر سارے قوانین بنائی جاتے ہیں، ساری چیز، اور پھر خود وہ سسٹم بہتر چلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔